بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة بعيدة أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا اما بعد انتہائی مختصر سی حمد و صلات کے بعد الحمدللہ عید الاضحیٰ کا تیسرا دن ہے، ایام التشریق چل رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا کہ ما هو الایام التشریق، یہ ایام تشریق کیا ہے؟ فرمایا ہوا ایام اکل و شرب و بعال، یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں اور اپنی اہلیہ کے قریب ہونے کے دن ہیں۔ تو یہ خوشی کے ایام ہیں، عید کے ایام ہیں۔ ان عید کے ایام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم کیا ہے اس کو مختصراً سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے دو عیدوں کو منتخب کیا، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحی، اور اس کے علاوہ جتنے تہوار منائے جاتے تھے ان سب کو اس لیے بند کیا کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی نہ کسی کو شریک ٹھہرا دیا جاتا تھا۔ اسی لیے سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہیوں میں مبتلا ہوگا۔ لوگ نوروز مناتے تھے، دیوی دیوتاؤں کے آگے جھکتے تھے، لوگ مختلف قسم کے اپنے ایونٹ سیلیبریٹ کیا کرتے تھے اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخالفت کیا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کی وجہ سے، ارتداد کی وجہ سے ان سب کو بینڈ کیا اور ان کی جگہ پہ تمہارے لیے اور ہمارے لیے عید الفطر اور عید الاضحی کو مقرر کیا۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ اس عید کو حقیقی عید اس وقت بنایا جائے گا جب انسان میں کچھ صفات نہیں ہونی چاہیے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ انسان ہر قسم کے کفریہ نظریے سے خود کو بچائے اور کافروں کے عقیدے اور کافروں کے نظریوں سے بچائے۔ جیسے کہ اس دفعہ ایک ادھم مچا رکھا ہے لبرل طبقے نے کہ قربانی ایک ایسا تہوار ہے جس میں جاندار کی جان لے کر خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے میں نے عید منائی۔ یہ کیسی عید ہے جس میں انسان وحشی بنا ہوا ہے اور جانوروں کو کاٹے چلا جا رہا ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ عید صرف جانور کو کھانے کا نام نہیں ہے، یہ عید اصل میں سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے والد جناب ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو زندہ کرنے کی بات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی لیے سورہ مائدہ آیت نمبر 67 ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں۔
اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ محبت ہمیشہ برقرار رکھی جائے، دینی امتزاج ہمیشہ برقرار رکھا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کفریہ نظریات کو اور کفریہ عقائد کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ اسی لیے سورہ بقرہ آیت نمبر 264 اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافروں کو ہدایت بھی نہیں دیتا کہ کبھی ان کے دل میں دین کی بات راسخ نہیں فرماتا، وہ ہمیشہ مخالفت ہی کرتے رہتے ہیں اور مخالفت کرتے کرتے اسی زعم میں دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ لہذا انسان کو چاہیے کہ قربانی کو اللہ کا حکم سمجھ کے کرے، صرف غذائی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے نہ کرے۔ دوسری بات، جس شخص کا آخرت پہ یقین محکم نہ ہو اس کے لیے عید حقیقی عید نہیں ہو سکتی۔ سورہ سبا آیت نمبر 8 اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے افترى علی اللہ کذبا ام به جنہ بل الذین لا یؤمنون بالآخرة فی العذاب والضلال البعید، ہم نہیں کہہ سکتے کہ خود اسی نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا یا اسے دیوانگی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر یقین نہ رکھنے والے ہی عذاب اور دور کی گمراہی میں مبتلا ہوں گے۔ لوگوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام پر تان کسا کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں وہ عجیب و غریب حرکات و سکنات کو کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں نکالتے ہیں، یہ لوگوں کو ایک نئے مسئلے کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے افترى علی اللہ کذبا، کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے؟ ام بھی جنہ، یا کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ اس میں کوئی دیوانگی ہے؟ جب ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر کیوں مخالفت کرتے ہو، کیوں آخرت کا انکار کرتے ہو؟ بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت کو قبول نہیں کرتے نا ان کے لیے نوعیت کیا ہے؟ فی العذاب والضلال البعید، وہ عذاب میں بھی ہوں گے اور دور کی گمراہیوں میں بھی ہوں گے۔ اصل میں انسان کو قربانی اس لیے دی گئی ہے کہ وہ اللہ کا قرب کرے اعمال صالحہ کے ساتھ۔ اگر اعمال صالحہ کے ساتھ اللہ کا قرب نہیں ہے تو یہ سب چیزیں بیکار ہیں۔ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے نام، بڑے بڑے شیخ، اپنے آپ کو مشائخ کہلانے والے، اگر ان کی نیت میں یہ ہے کہ قربانی میں ہمیں پیسہ کمانا ہے تو قربانی ضائع ہو گئی۔ اگر مقصود یہ ہے صرف کھالوں کو جمع کرنا ہے تو یہ بھی سب بیکار ہو گیا۔ اگر مقصود یہ ہے گوشت کو جمع کرنا ہے تو سب بیکار ہو گیا۔ قربانی خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کا نام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے لیے اللہ کا نام لے کر اللہ کے دیے ہوئے جانور پر اللہ کے حکم کو جاری کر دینا، یہ قربانی ہے۔ یہ کھالوں کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے، یہ گوشت کو جمع کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بڑی بڑی باتیں بنانے کا نام نہیں ہے، یہ تو خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں تقوی داری کا نام ہے، پرہیزگاری کا نام ہے کہ انسان اپنے اندر پرہیزگاری اور للہیت اور تقوی پیدا کرے، تو قربانی اس چیز کا نام ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کو ایک کاروباری بنا دیا گیا ہے اور ہر دینی طبقے نے اپنے آپ کو ایک کاروبار سے جوڑ دیا ہے۔ تقوی، للہیت، خالصیت اللہ کے لیے ہو تو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز میں برکت عطا فرماتا ہے، اور جب اس کے اندر نوعیت صرف آمدنی کے ذرائع ہو جائیں کہ مجھے میری آمدنی میں اضافہ ہو جائے اور دوسروں کے مقابلے میں میں ایک کمپٹیٹر بن کے سامنے آ جاؤں، تو یاد رکھیے کہ آپ جتنا بھی کما لیں اور جمع کریں اللہ کی طرف سے برکتیں نہیں آئیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی دلوں میں سکون نہیں دے گا۔ پھر آپ باتیں جتنی بھی بنا لیں حقیقت میں آپ پریشان ہی رہیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے دور رہیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بات کو چاہتا ہے وہ یہ کہ انسان فرائض سے منہ موڑنا بند کرے۔ اگر ہدایت مستقیمہ چاہیے، اگر آپ کو اپنی عید حقیقی عید منانی ہے تو اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اپنے فرائض کا اہتمام کریں۔ فرائض کو چھوڑ کر عید منانے والے اس بات کو سمجھیں کہ وہ عید نہیں ہے جس میں انسان اللہ کے مقرر کردہ فرائض کو بھول جائے۔ آپ کے دل میں بغض ہو، دل میں میل ہو، دل میں قدرتیں ہوں، تو آپ بتائیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے خالص عمل کیسے پیش کریں گے؟ شیطان یہی عمل کرتا ہے، ہمیں اتنا میلا کر دیتا ہے، اتنا میلا کر دیتا ہے کہ ہم خالص دین کو جو دودھ سے بھی زیادہ شفاف ہے ہم اسے اپنی بدعمالیوں سے قدرہ کر دیتے ہیں، میلا کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہم رحمتوں سے دور ہوتے ہیں۔ تو قربانی کا مقصود ہی یہی ہے کہ آپ شیطان اور شیطان کے چیلوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے
جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لقد خشیت ان یطول بالناس زمان حتی یقول قائل لا نجد الرجم فی کتاب اللہ فیذل بترک فریضۃ انزلہ اللہ. فرمایا میں تو ڈرتا ہوں کہ تھوڑا سا وقت گزرے گا اور کوئی یہ کہہ دے گا کہ اللہ کی کتاب میں رجم تو نہیں ہے, ہم تو رجم نہیں ہونے دیں گے, ہم تو رجم نہیں مانتے, یہ تو اللہ کی کتاب میں کہیں لکھا ہوا نہیں ہے, قرآن کریم میں ہے نہیں. اور آج ہوا ایسے, ہمارے جتنے ماڈرنائزڈ لوگ ہیں اور اسکالرز ہیں, اسکالرز آف تھاٹس ہیں, ان کی نوعیت کیا ہے کہ یہ رجم کو نہیں مانتے, یہ رجم کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں رجم قرآن میں لکھا ہوا دکھاؤ کہاں ہے. چونکہ قرآن میں رجم کا ذکر نہیں ہے اس لیے یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ دین میں امائنٹمنٹس ہیں, یہ دین میں مداخلتیں ہیں, ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. جبکہ شریعہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم اتارا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو قرآن میں ذکر اس کے ذیل میں آ گیا لیکن وہ قرآن کے ذیل کو قبول نہیں کرتے. تو فرائض سے منہ موڑنے والا ہدایت مستقیمہ سے دور ہوتا ہے. میرے بھائی اس بات کو اچھی طرح اپنے پلے باندھ لیں کہ جب عید ہوگی جب انسان فرائض کا اہتمام کرے, اپنے دین کے بچاؤ کا اہتمام کرے, اپنے آپ کو دین کی سربلندیوں میں لگا کے چلے. آج ہمارے ہاں نوعیت یہ ہے کہ ہم دین کی بات کرتے ہیں, دین کے علمبردار بنتے ہیں, دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ بے دینیت کرتے ہیں اور سب سے زیادہ دینداروں کے اوپر باتیں بناتے ہیں. یہ بات زیب نہیں دیتی, یہ بات صحیح ہے. اس سے عید حقیقی عید سے آپ کو محروم کر دے گی اور ہماری یہ بدعمالیاں, یہ ہماری کوتاہیاں ہماری خوشیوں کو کھا جائیں گی. آپ دیکھیے عید ہے, لوگ گلے مل رہے ہیں, دلوں میں میل ہے, لوگ ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں مگر دماغ میں ہلچل مچی ہوئی ہے. عید کا یہ مقصد نہیں ہے. عید کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ایسی محبت کی جائے, ایسی مودت کی جائے کہ پچھلی ہر چیز کو آپ نے ختم کر دیا اور اپنی زندگی کو آگے خوش الہانیوں کے ساتھ, مزے کے ساتھ, پیار محبت کے ساتھ شروع کیا. لیکن ایسا نہیں ہے. کیوں نہیں ہے کہ ہم شیطان کے چنگل میں آ گئے اور شیطان نے ہمیں فرائض سے نکال کر ہمیں ان چیزوں میں الجھا دیا جو بے مقصد ہے. کبھی کوئی میسیجنگ کے اوپر بات ہو رہی ہے, کبھی کسی تصویر پہ بات ہو رہی ہے, کبھی کسی کاغذ پہ بات ہو رہی ہے, کبھی کسی اعزاز پہ بات ہو رہی ہے. بس امت کو اسی چکر میں لگا کے رکھو کہ لوگ اسی چکر میں لگے رہیں اور اپنے دین سے باہر نکل جائیں تاکہ دین کے اوپر عمل نہ کریں. اگر دین کے اوپر عمل کریں گے تو فائدہ اللہ کے دین کا ہو جائے گا اور شیطان مردود ہو جائے گا, اس کا نقصان ہوگا. تو شیطان نے کیا کیا, ہمیں آپس میں الجھا دیا اور ہم اتنے بے وقوف نکلے کہ ہم آپس میں الجھ گئے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے نکل گئے. اسی لیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے, لست تارکا شیئا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل به الا عملت به. فرمایا میں تو کسی ایسی چیز کو نہیں چھوڑوں گا جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کی ہو اور میں اس کو نہ کروں. ایسا نہیں ہو سکتا. جس کو اللہ کے نبی نے کیا ہے میں بھی کروں گا. فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. ابو بکر صدیق فرما رہے ہیں میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ جس کو شریعہ نے مقرر کیا اگر میں اسے چھوڑ دوں تو میں راہ ہدایت سے محروم ہو جاؤں. تو میں راہ ہدایت سے محروم نہیں ہونا چاہتا. میں تو اللہ کے دین اور اس کی سربلندی میں داخل ہونے کے لیے اعمال صالحہ کو کرنا چاہتا ہوں. اسی لیے میں اللہ کے دین میں وابستگی چاہتا ہوں, اللہ کے دین سے جدا ہونا نہیں چاہتا. یہ بات یہاں سے اشارہ دیتی ہے کہ عید کب ہوگی. عید جب ہوگی جب ہم سنت کا التزام کریں, جب ہم دین کا التزام کریں, جب ہم دین کو مضبوطی سے تھام لیں, جب ہم ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گنجائشیں پیدا کریں. اس عید پر یہ مقصد بنا لیجئے کہ آپ نے کسی کی برائی نہیں کرنی ہے. جو آپ کو جتنا برا بلا کہے آپ نے اس کو پلٹ کے بےہودگی کا جواب نہیں دینا ہے, آپ نے اسے درگزر کرنا ہے. آپ نے اپنی عید کو حقیقی عید سے تبدیل کرنا ہے, اپنی عید کو وعید نہیں بنانا ہے. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات دیکھتے ہیں ان کی دکان نہیں چل رہی ہے, وہ اپنی دکانداری کو چلانے کے لیے اور اپنی باتوں کو چلانے کے لیے دوسروں پہ تان شروع کر دیتے ہیں, دوسروں پر کیچڑ اچھالنا شروع کرتے ہیں. یہ رواج بن گیا ہے کہ اپنے آپ کو اونچا کرنے کے لیے دوسروں کی گردنوں پہ پاؤں رکھو, دوسروں کو دباؤ تاکہ لوگ تمہیں اٹھائیں. ایسا قطعی نہیں ہو سکتا ہے. یہ وہ سارا تماشا ہے کہ اب اتنی لوگوں کو اویئرنس ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے اور ڈھکوسلے بازیاں کیا ہیں.
اور دینداری کیا ہے؟ لوگ اتنے جلدی بیوقوف نہیں بنتے، شیطان کے چکروں میں اتنے جلدی گرفتار نہیں ہوتے، لہذا ہمیں اپنے اندر ایک تغیر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ نے اتنے سخت ترین معاملات کے اندر بھی لوگوں کو معاف کیا، آج ہم سے معافی کیوں نہیں ہو رہی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ دیکھنے کے باوجود لوگوں کو معاف کر کے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کیوں کیا؟ آج ہم سے یہ بات نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ اسپرچل پاور نہیں ہے۔ اس اسپرچل پاور کو پیدا کیجئے، اس دینی صلاحیت کو پیدا کیجئے، اپنے اندر وہ جذبہ ابھاریے، اپنے اندر وہ دینی تغیر پیدا کیجئے جو اللہ سبحانہ و تعالی آپ سے چاہتا ہے۔ دوسروں کو گالیاں دینا بڑا آسان ہے، دوسروں پہ فتوے لگانا بڑا آسان ہے، دوسروں کو دین سے نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن جب تنہائی میں، اکیلے میں اپنے مفاد کے لیے انہی سے استمتاع کیا جاتا ہے، یہ اس سے بڑی گناہ کی بات ہے کہ آپ زندگی بھر لوگوں کو لڑواتے رہے اور اب آپ ان سے استمتاع کرتے ہیں، ان سے فائدہ لیتے ہیں، آپ ان کو کبھی اپنے مطلب کے لیے غلط کہتے ہیں، کبھی اپنے مطلب کے لیے صحیح کہتے ہیں۔ یہ سب باتیں غیر مناسب ہیں، یہ ساری کی ساری باتیں شیطانیت پر مبنی ہیں۔ آپ نے ان سے خود کو روکنا ہے اور سنت کا متبع بننا ہے۔ جب آپ سنت کے متبع بنیں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی شیطان کے چنگل سے اس طرح نجات مل جائے گی کہ آپ منہ موڑ کے بھاگ نہیں سکیں گے۔ آپ کا دل شریعت پہ عمل کرنے کے لیے خواہاں ہوگا، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ دین پر عمل کریں، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ قرآن پر عمل کریں، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ حدیث پر عمل کریں، آپ کا دل چاہے گا کہ آپ دین کو اپنے گھروں میں دائم اور قائم فرما لیں، تو یقیناً کامیابی اور کامرانی ہوگی۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ دین سے منہ موڑیں گے تو آپ کو کبھی بھی عید نہیں ملے گی، اور وہ عید آپ کو خوشیوں سے لبریز نہیں کرے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نافرمانی کرنے والا ہوتا ہے نا، جس کے دل میں میل ہے، زبان میں سختی ہے، دماغ میں کھردراپن ہے، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36 اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت دور کی گمراہیوں میں جا کے گرتا ہے، پھر اس کے بعد بچت کے زاویے نہیں ہوتے، پھر وہ سیدھے راستے پہ نہیں آ سکتا ہے۔ دیکھیے آپ ماشاءاللہ اتنے سمجھ بوجھ رکھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ رائٹ ڈائیورشن کیا ہے، بہتر ڈائیورشن کیا ہے اور غلط ڈائیورشن کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، صراط مستقیمہ کیا ہے، ہدایت الذین کیا ہے اور غیر ہدایت الذین کیا ہے، یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب آپ کو پتا ہے تو پھر آپ اپنے آپ کو کیوں سستی کا شکار کرتے ہوئے گناہ کی طرف لے کے جاتے ہیں؟ آپ کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اور صالح راستے کو قبول کریں، دینداری کو قبول کریں اور دینداری کو ترجیح دیں، اور ہم دین کو اصل قبول کریں، اپنی سوچ کو اصل قبول نہ کریں کہ جس کو میرا دماغ مانے گا وہ صحیح ہے، جس کو میرا دماغ نہیں مانے گا وہ غلط ہے، جس سے مجھے محبت ہے وہ صحیح ہے، جس سے مجھے محبت نہیں ہے وہ غلط ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ شریعت یہ کہتی ہے آپ کا دل کسی کو صحیح مانے یا نہ مانے، جس کو دین صحیح مانتا ہے آپ اسے صحیح مانیے، اور جسے دین صحیح نہیں مانتا ہے آپ اس سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ عید کا مفہوم ہے، یہ عید کا مقتضا ہے، یہ عید کا تعارف ہے، یہ عید کی تشریح اور توضیح ہے۔ آپ نے اس کو اب قبول کرنا ہے۔ اسی لیے عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، ان رجلا خطب عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بئس الخطیب انت قل ومن يعص الله ورسوله۔ ایک آدمی نے خطبہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور کہنے لگا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ کی پھر اس کے رسول کی تابعداری کی وہ تو ہدایت میں آ گیا، ومن یعصیہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا۔ اب دونوں کی نافرمانی کی بات تو صحیح ہے، لیکن ہما ضمیر دونوں کے لیے ایک مرتبے میں داخل کرنا غلط ہے، کیونکہ اللہ کا رتبہ الگ، اس کے رسول کا رتبہ الگ ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے،
اس کا رسول اس کے بعد ہے، ان دونوں کا ایک رتبہ نہیں ہے، لہذا اس نے ہما ضمیر استعمال کیا، وَمَن يَعْصِهِمَا، جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی، فقط غوا، وہ بہک گیا۔ معنی کے اعتبار سے بات درست تھی، لفظوں کے اعتبار سے بات غلط تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور منع کیا، فرمایا بئس الخطیب انت، آپ نے بہت بری بات کہی ہے، آپ کوئی اچھے خطیب نہیں ہیں، آپ نے کوئی اچھی بات نہیں کی۔ قل، آپ یوں کہیے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ کی نافرمانی کی پھر اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اللہ اور کے رسول کو ایک پلڑے میں نہ تولو، ایک ساتھ نہ رکھو، اللہ بہت بڑا ہے، اس کا رسول اس کے بعد ساری امت کے مراتب ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر یہ مسئلہ سمجھا دیا کہ نافرمانی یہ نہیں ہے کہ آپ مطلق انکار کریں، نافرمانی یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کو اپنے اوپر فٹ کریں۔ میں آپ کو صراحتاً ایک بات کہتا ہوں، ہمارے کتنے علماء مشائخ ایسے ہیں، تقوی دار ہیں، اپنی شہرت بہت اعلیٰ رکھتے ہیں، مگر جتنی یہودیوں کی اور جتنے کفار اور فاسقین کی آیت ہیں وہ مسلمانوں پہ فٹ کرتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں، اور اپنے خطبات میں سارے مسلمانوں پر کفار اور یہود کی آیتیں فٹ کر کر کے ان کو دین اسلام سے نکالتے ہیں، اور اس میں عزت سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تمسخر سمجھتے ہیں، اور جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو جا کے ان کے ساتھ الصاق کر لیتے ہیں۔ یہ بات بہت غیر مناسب ہے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اگر آپ نے ان کو پر ایک حکم لگا دیا ہے تو پھر آپ دوسرے حکم میں کیوں ان کی تنقیص کر رہے ہیں، کیوں ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ جہاں دل چاہتا ہے دین کو قبول کیا، جہاں دل چاہا اس کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا۔ یہ دین نہیں ہے، دین ایک ہے، ایک دین ہے، اندر اور باہر، مسجد میں، ادارے میں، اندر اور باہر ساری جگہوں پہ ایک دین ہے، الگ الگ دین نہیں چلے گا۔ لہذا وہ بات کہنی ہی نہیں چاہیے کہ جو دین کی مخالفت میں ہو اور مسلمانوں کے انتشار کے لیے ہو۔ اور ہم بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جن کے ساتھ دو چار لوگ حمایتی اور نصرت کرنے والے آ جائیں، وہ ایسے آپے سے باہر ہوتے ہیں کہ وہ پوری امت کو دین سے نکالنے کے چکر پہ لگ جاتے ہیں۔ یہ بات غیر مناسب ہے، یہ بات غلط ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رئیس المنافق عبداللہ بن ابی بن سلول جیسا بدبخت آدمی جس نے انتہائی پریشانی میں رکھا، ہمیشہ پریشانی میں رکھا، آپ نے اس کو کافر کہہ کے مسجد سے نہیں نکالا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جیسا اتنا خطرناک زہریلا شخص جس کے زہر سے ہر شخص پریشان تھا، ہر صحابی پریشان تھا، ہر مسلمان پریشان تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک ارادہ کیا کہ میں اس کا جنازہ بھی پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ تاکہ امت میں شیرازہ نہ بکھرے۔ اور آج ہمارے ہاں کیا ہے کہ ہم امت کو اس طرح توڑنے پہ تلے ہیں کہ ہم اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، ہم اس کے جنازے میں نہیں جائیں گے، ہم اس پہ یہ شرط لگا دیں گے، ہم اس پر وہ شرط لگا دیں گے۔ غیر مناسب باتیں اس قدر ہم کریں گے کہ وہ سب غیر مناسب باتیں ہمارے دین میں ہمارے خلاف حجت بن جائیں۔ تو میرے بھائی، ہمیں اس کام سے رکنا ہے، ہمیں اس بات سے بچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آزمائشوں میں نہیں ڈالنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس نہ تو نیکیوں کے ذخیرے ہیں، نہ ہی ہم اعلی المرتبت اولیاء اللہ ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں۔ ہمیں اپنی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بچانا ہے اور ہر ممکن برائی سے اپنے آپ کو روکنا ہے، تاکہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں انشاءاللہ الرحمن ہماری بچت کے لیے کافی ہو جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ہمارے لیے کافی شافی ہوں۔ اس بات کا اہتمام کیجئے، اپنے آپ کو ہر سو گناہوں سے روکیے تاکہ تعلیمات شریعہ کے موافق عمل ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں رب ذوالجلال مجھے آپ کو، ہم سب کو کما حقہ ہو مکمل شریعہ پہ مضبوط عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنما ضل من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف تركوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطع محمد يدها. اما بعد، انتہائی مختصر سی حمد و ثنا کے بعد سورۃ المائدہ آیت نمبر 51 اللہ سبحانہ و تعالی دو ٹوک موقف دے رہا ہے کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالم کو کبھی ہدایت نہیں دے گا. اگر ہدایت چاہیے تو ظلم چھوڑنا پڑے گا، زیادتیاں چھوڑنی پڑے گی، اور جب تک زیادتی نہیں چھوڑو گے، ظلم نہیں چھوڑو گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کبھی ہدایت مستقیمہ نہیں ملے گی. لہٰذا انسان کو اس بات کو ماننے کی ضرورت ہے اور اس بات کو دل سے قبول کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے اندر جو ظلم بھر گیا ہے نا، تکبر بھر گیا ہے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے کا عنصر بھر گیا ہے، انسان کو اسے چھوڑنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں اسے ہدایت مستقیمہ مل جائے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حدیث کی راویہ ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا ظلم ہوتا کیسے ہے اور یہاں ظلم سے کیا مراد ہے. خود رسول اللہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں. فرمایا یا ایھا الناس انما ضل من قبلکم انہم کانوا اذا سرق الشریف ترکوہ. تم سے پہلے لوگ جو بگڑ گئے نا اور گمراہ ترین ہو گئے، اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر ان میں کوئی معزز آدمی کوئی گناہ کرتا تھا نا، وہ اس کو چھوڑتے تھے. آج بھی یہ ہے کہ اگر کوئی میرے چاہت والا، میرے خاندان والا، میرا عزیز یا میری محبت میں گرفتار یا مجھ سے متعلق یا منسلک کوئی شخص کوئی کام کرتا ہے، میں اس کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہوں. یہ ظلم ہے. اگر مجھے اعتراض ہے تو وہ اعتراض سب پہ ہونا چاہیے. جو آپ کی مخالفت میں ہے یا آپ کے ماتحت ہے آپ اس پر اعتراض کرتے ہیں، اور جو آپ کے ساتھ نتھی ہے، آپ سے منسلک ہے یا آپ کے ساتھ ہے یا آپ کا اپنا ہے، آپ اس کے لیے آنکھیں بند کرتے ہیں. یہ ظلم ہے. یہی قوموں کی تباہی کی بنیاد ہے. اسی پر سب تباہ ہوتے ہیں اور اسی سے ایسی تباہی مچتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی کہ آپ ڈس بیلنسنگ کا شکار ہو جاتے ہیں. اپنوں کے لیے الگ زاویہ، دوسروں کے لیے الگ زاویہ. شریعت نے اسی لیے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرو، لیکن ہمارے عام ہے جو جتنا بڑا حضرت ہے اس کے ہاں اتنا بڑا یہ ظلم ہے کہ وہ اپنوں کے لیے الگ زاویہ رکھتا ہے، دوسروں کے لیے الگ زاویہ رکھتا ہے. اسلام نے جو کرائٹیریا رکھا ہے وہ سب کے لیے کوئی تفریق نہیں رکھتا ہے. سب کے لیے بات ایک ہونی چاہیے، زاویہ ایک ہونا چاہیے، معیار ایک ہونا چاہیے. تفریق کرنا ایک کے لیے کچھ، دوسرے کے لیے کچھ، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ بہت بڑے تہجد گزار ہیں، آپ بہت بڑے حافظ صاحب ہیں، آپ بہت بڑے امام اور خطیب ہیں، یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے. آپ اس کو پبلش کریں لوگوں میں کہ جی میں یہ سب کچھ ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ سب کا ذاتی معاملہ ہے. میں تہجد میں ایک قرآن پڑھوں یا ایک پارہ پڑھوں یا آیت پڑھوں یا نہ اٹھوں، اس کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ میرا ذاتی فعل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور میرے درمیان کی بات ہے. آپ کے ساتھ جو میرا معاملہ ہے وہ یہ کہ میرا کرائٹیریا کیا ہے، میں کس مسئلے کو اٹھاتا ہوں اور میں کس چیز پر فیصلے کرتا ہوں. کیا میں سب کے لیے عدل کرتا ہوں یا میں غیر عدل کرتا ہوں؟ آپ کے لیے دیکھنے کی بات یہ ہے جس پر اللہ سبحانہ و تعالی مجھ سے آپ کے بارے میں اور آپ سے میرے بارے میں سوال کرے گا. میری تہجد عبادت، میری تلاوتیں، میری نمازیں، میرے خطبے، میرے دروس، اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال نہیں ہوگا. آپ کا کوئی لینا دینا اس سے نہیں. آپ کا لینا دینا اس سے ہے کہ آپ کے اندر معیار کیا ہے.
آپ کے اندر صلاحیت کیا ہے. عید کا پیغام ہی یہی ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں, اپنے آپ کو یہ پروف کرو. ہمارے ہاں سائیکالوجی یہ ہو گئی ہے کہ ہم عزت اس کو دیتے ہیں جو ذاتی چیزوں کو پبلش کرے. میں بہت تقوی دار ہوں, اس کا تعلق تو میری ذات کے ساتھ ہے, اب میں اس کو پبلش کرتا ہوں. میں بہت بڑا حافظ قرآن ہوں, تو یہ میری ذات کے ساتھ ہے نا, اس کو پبلش کرنے کی ضرورت کیا ہے. میں انتہائی تہجد گزار ہوں اور میں ہر ایک سے قطع تعلق ہی کیا ہوا ہوں کہ بھائی میری نماز نکل جاتی ہے, بہت اچھی بات ہے, بہت ہی مستحسن بات ہے, لیکن اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ لوگوں کا مطلب ہی نہیں ہے, اس کا لوگوں کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم نے اس کو کرائٹیریا بنایا کہ ہم شہرت کے لیے اپنے ذاتی اعمال کو لوگوں میں پیش کریں. لوگوں میں پیش کرنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے امت کے لیے کیا کیا, آپ نے دین کے لیے کیا کیا, آپ نے انسانیت کے لیے کیا کیا, آپ نے فلاحیت کے لیے, للہیت کے لیے کیا کیا, آپ نے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو کس طرح پیش کیا. یہ کرائٹیریا فکس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس طرح اپنے آپ کو سدھارنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اتنی بڑی بات بولی کہ لوگ ذاتی چیزوں کو پرموٹ کرتے تھے اور انتشاریت کو عام کرنے کے لیے معاشرتی چیزوں میں گڑبڑ کیا کرتے تھے. فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد, عربوں میں دستور تھا, عورتوں کا نام لینا پسند نہیں کرتے تھے, عورت کو سامنے لانا بھی پسند نہیں کرتے تھے, عورت کو بغیر پردے کے دیکھ کے ادھم بازی مچا دیا کرتے تھے, یہ عربوں کا عام دستور تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی, آپ نے 3 بیٹیوں کا نام کہاں سنا ہے, بہت قلیل ہے, بہت کم ہے, لیکن فاطمہ کا نام کتنا زیادہ سنا ہے. اس لیے نہیں کہ فاطمہ علی کی اہلیہ تھیں, اس لیے کہ فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بضعہ تھیں, جگر کا ٹکڑا تھیں, انتہائی محبوب تھیں اللہ کے نبی علیہ السلام. اسی لیے اپنی سب سے زیادہ محبوب چیز کا ذکر مثالوں میں فرمایا کرتے تھے. فرمایا کہ ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطع محمد یدہ. آپ کہتے ہیں کہ میں چوری کی سزا میں اپنے نصرت والوں کو, اپنے تعلق والوں کو معاف کروں, میری بیٹی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چوری کرتی, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ بھی کاٹتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کرائٹیریا دیا کہ ذاتیات کچھ نہیں ہوتی ہے. آپ بہت نیکوکار ہیں, متقی پرہیزگار ہیں, اللہ بہت قبول کرے, اللہ بہت استقامت دے, آپ اسے پبلک نہ کریں. آپ پبلک یہ کریں کہ آپ نے امت محمدیہ میں اتحاد کرنے کے لیے قرآن و سنت کو کس طرح قبول کیا, کس طرح امپلیمنٹ کیا, کس طرح قرآن و سنت کو پبلش کیا. آپ یہ بات بتائیے کہ آپ نے خود کیا کچھ کر کے دکھایا, آپ یہ بتائیے. تو آپ مجھے ایک بات بتا دیجئے کہ آپ ایک آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آج جو یہ میرا سوال ہے اسے اپنے آپ سے جا کے پوچھیے, آپ کو جواب ملے گا کہ آپ نے کیا کیا. صرف فنڈڈ کرنا, کسی ادارے کو فنڈز دے دینا, پیسہ دے دینا, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اگر اللہ کو پیسہ چاہیے تھا تو اللہ پیسہ آپ سے زیادہ دے سکتا ہے, اور ساری کائنات کو دیتا ہے تو اداروں کو بھی دے سکتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو وہ جذبہ چاہیے جس جذبے کے تحت اللہ تمہیں تمام مخلوقات میں نمایاں کرے, اور تمہاری کم عمری, کم علمی اور کم عملی کے باوجود اللہ تمہیں جنت کا شہزادہ بنائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ سے یہ مطالبہ ہے. لیکن ہمارا اپنا عمل کتنا کمزور ہے, آپ اس بارے میں غور کریں. یہی عید کا پیغام ہے کہ اپنے آپ کو سدھاریے, اپنے اندر تغیر پیدا کیجئے. اگر کوئی آدمی غلط جا رہا ہے تو ہم بجائے اس کے کہ اس کے پیچھے غلط ہو جائیں, ہم تو کم سے کم کوشش کریں کہ اپنے آپ کو صحیح کریں. ہم نے سب کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھایا ہے نا, میں اپنے آپ کو تو صحیح کر سکتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کو تو صحیح کر سکتا ہوں, یہاں تو کوشش کروں. میں تو کوشش ہی نہیں کر رہا, میں تو جیسے سب بہ رہے ہیں ویسے بہتا چلا جا رہا ہوں, اور آنکھیں بند کر کے لوگوں کی نصرتوں میں اور حمایتوں میں چل رہا ہوں. یہ بات مناسب نہیں ہے. ہر جگہ دیکھیے جہاں میری غلطی ہے, اگر میں ممبر پہ بھی کھڑا ہوں, اللہ کی قسم ہے اگر میری غلطی ہے تو میرا حق کیا بنتا ہے کہ میں ممبر پہ کھڑے ہو کے رجوع کروں, اور میں کرتا ہوں الحمدللہ. مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں, میں انسان ہوں, مجھ سے خطائیں ہوتی ہیں. اگر کوئی میری اصلاح کرے, میں علی المنبر دوسرے جمعے میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور وہ مسئلہ صحیح بیان کرتا ہوں, اور بسا اوقات میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ یہ مسئلہ یوں نہیں یوں ہے, اس لیے کہ میں انسان ہوں, مجھ سے غلطی ہوتی ہے. یہ دین کی بات ہے, اللہ کا بوجھ ہے, اللہ کی امانت ہے, اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہے.
منور ذکی کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہوں گے تو انفرادیت میں ہیں، یہاں ذمہ دار میں آپ کے لیے مقرر ہوں اور آپ میرے لیے مقرر ہیں. لہذا ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، حقیقی عید منانے کی ضرورت ہے. یہ جو افراط تفریط چل رہا ہے، دوسروں کے لیے الگ اپنوں کے لیے الگ، یہ بات مناسب نہیں ہے. ہمیں اس کے اندر بہت زیادہ غور و فکر کر کے اپنے آپ کو بہتر زاویے میں داخل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ قرآن و سنت پہ عمل ہو جائے.